کہ دنیا میں اگر 1 ارب مسلمان ہیں اور سارے کے سارے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور خدا کہتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کامیاب ہے، تو آج نظر تو آئے نا کہ ہم کامیاب ہیں اور یو ایس اے والے اور کینیڈا والے اور آسٹریلیا والے اور انگلینڈ والے کامیاب نہیں ہیں. یا ہم کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں کہ جو مسلمان کہے کہ میں کامیاب، لیکن کہ بیٹا اگر کامیاب ہونا ہے تو انگلینڈ جاؤ، کامیاب ہونا ہے تو یو ایس اے جاؤ، کامیاب ہونا ہے تو کینیڈا جاؤ. کہ صرف چند دنوں کے لیے یو کے نے اپنا وہ گولڈن پلان کھولا کہ جس کو پاسپورٹ چاہیے وہ اتنی انویسٹمنٹ کرے تو یو کے کا پاسپورٹ مل جائے گا. تو سب سے زیادہ جو انویسٹرز تھے وہ پاکستان اور انڈیا کے تھے کہ 20-20 ملین پاؤنڈز کی انویسٹمنٹ کر کے صرف کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ پاسپورٹ. یہ ایسے لگ رہا تھا کوئی جنت کے پاسپورٹ کا اعلان ہو گیا ہے کہ اللہ کہے کہ تمہیں 1 ہفتہ ملا، جو یہ نیکی کرے اسے جنت کا پاسپورٹ مل جائے گا. آج ہماری نسلیں سچ مچ جنت کا پروانہ سمجھتے ہیں ان کنٹریز کو کہ وہاں کا ویزا مل جائے، وہاں کا پاسپورٹ مل جائے، یا وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، یا وہاں پہ کوئی جاب مل جائے، یا وہاں کا لائف اسٹائل مل جائے، تو ایک طرح کی ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ فطرت بشر میں ہے کہ انسان کسے پسند کرتا ہے. میں بارہا کہہ رہا ہوں، انسان کمال کو پسند کرتا ہے. یہ اللہ نے آپ کی نیچر میں رکھا کہ ہر انسان پرفیکشن کا عاشق ہوتا ہے. اب یہ الگ بات ہے جو جسے کمال سمجھ رہا ہے وہ کمال ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. اب وہ صاحب بصیرت ہو کہ اگر رہبر کہتے ہیں کہ مرد مومن ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب بصیرت ہوتا ہے. وہ چیزوں کو صرف ظاہر تک نہیں دیکھتا، چیزوں کے اینڈ تک جاتا ہے. اور یہ جو ماڈرن سلیوری کا زمانہ ہے، جسے ہم ماڈرن غلامی کہتے ہیں، آج ذہنوں کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ غلام بنا دیا گیا ہے. اور اگر آج کوئی انسان کہے کہ نہیں میں اس غلامی سے نکلنا چاہتا ہوں تو اسے گولی مار دی جاتی ہے. آج جتنے عرب ملک ہیں غلامی میں ہیں تو ایکسیپٹیبل ہیں. آپ لہجہ دیکھیں نا کہ آخری زمانے میں، امام کے زمانے میں، کہ دجال کا لہجہ یہی ہوگا، میری مانو، نہیں مانو گے تو تمہارے رزق کو بند کر دوں گا، نہیں مانو گے تو تمہارے بچوں کی جان کو لے لوں گا. تو پرسوں آپ ٹرمپ صاحب کی تقریر سنیں کہ جس میں یورپ کا کنٹری ہے اسپین، جس نے منع کیا کہ جناب ہم اس میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے اور ہم آپ اپنے اڈے ایئر بیسز آپ کو نہیں دیں گے. تو ان کا لہجہ یہ تھا کہ جناب اگر ہم آپ کے ایئر بیسز یوز کرنا بھی چاہتے تو ہمیں آپ کے پوچھنے کی ضرورت تھی بھی نہیں، ہم اسے یوز کرتے. اور آپ ہوتے کون ہیں ہمیں منع کرنے والے؟ تو وہ جتنے مسلمان ملک ہیں کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ نو بولے. اور جو حکمران، جو وزرائے اعظم، جو آج کا دجال خود کو خدا سمجھ رہا ہے، اگر اس کو نو بول دیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کا مقدر یا جیلوں میں ہوتا ہے یا لیبی کی طرح قذافی جیسا مقدر ہوتا ہے. صدام جب تک ہاں میں ہاں ملا رہا تھا تو ایکسیپٹیبل تھا، اور جس دن اس نے بھی نام بولی تو اس کا مقدر آپ دیکھتے ہیں کیا بن. یہ عبرت بناتے ہیں، عبرت بناتے ہیں کہ دیکھو اس نے نہ کہا تھا، ہم نے اسے کیا کر دیا؟ مقام عبرت بنا دیا. اتنا بڑا انقلاب ایجپٹ میں آیا. وہ اخوان المسلمین کا بندہ جو وہاں کا الیکشن جیت کے وہاں پر آیا، اور اس نے صرف نہ کہا، اس کو جیل میں ڈالا. اور کچھ مہینے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جیل میں اس کو اٹیک آ گیا اور وہیں پہ مر گیا. یہ عبرت بناتے ہیں. ایران مقام عبرت ہے کہ دیکھو اگر ہمارے سامنے اس طرح ریزسٹ کرو گے تو ہم تمہارا حال وہی کریں گے جو ہم ایرانیوں کا کر رہے ہیں. کربلا مقام عبرت تھا. یزید نے کہا اگر میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کبھی آپ سوچو نا کہ امام حسین دشمن تھے یزید کے، تو دشمن کو مار دینے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہونا چاہیے نا کہ جناب فرزند رسول تھے، دشمن تھے، بیعت نہیں کر رہے تھے، ہم نے سر قلم کر دیا اب عبداللہ الحسین کا، ہم نے 18 سال کے بچے کا سر قلم کر دیا، یہاں تک کہ ہم نے 6 مہینے کے بچے کا کیا کر دیا؟ سر قلم کر دیا. لیکن مولا حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ نہیں بدن پہ کیا دوڑاؤ؟ گھوڑے دوڑاؤ. نہیں، سروں کو نو کے نیزہ پہ رکھو،
پورے کوفے کے بازار میں گھماؤ تاکہ ایک ایک کوفی بچے کے لیے کیا بن جائے؟ عبرت بن جائے کہ اگر ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو ہم یہ تمہارا حال کریں گے. لیکن خدا کہتا ہے کہ ان دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا وہی ہو سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو. کبھی کبھی آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ابھی ظلم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو یہ غیبی مدد حالانکہ ہو رہی ہے لیکن آپ کے ذہن میں ظاہر ظہور غیبی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھو کبھی کبھی زمانہ جب نفاق کا ہوتا ہے نا، ابھی زمانہ تھوڑا جنگ صفین والا زمانہ ہے، تو جب نفاق کا زمانہ ہوتا ہے تو اس میں خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ رائٹ پہ اور رونگ پہ کون کھڑا ہے. جنگ صفین میں یہی دکھایا جا رہا تھا نا، مولا کے ساتھ لشکر کتنا بڑا تھا، لیکن جب نوک نیزہ پہ قرآن گیا تو خالص لوگ بہت کم بچے، صاحبان بصیرت بہت کم بچے. امام نے فرمایا امیر شام نعرہ تو حق کا لگا رہا ہے لیکن نیت کیا ہے؟ باطل کی ہے. اب نعروں کو دیکھ کے کون گمراہ ہو جاتا ہے اور صاحب بصیرت کون بن جاتا ہے؟ آج شیعہ آپ کو بہت ملیں گے، رائٹ ونگ کے شیعہ، لیفٹ ونگ کے شیعہ. کچھ ایسے بدبخت شیعہ بھی ہیں جو شاید علماء کی شہادتوں پہ خوش بھی ہو رہے ہیں. کچھ ایسے شیعہ جو خود کو شیعہ بھی بولتے ہیں، مراجع کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. جب حالات ایسے بنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خط پہ اور لائن پہ کون کھڑا ہے اور لائن سے اترا ہوا کون ہے. آخری زمانہ امتحانات کا زمانہ ہے. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، آخری زمانے میں جس طرح آپ آٹے کو چھانی میں ڈال کے چائے جب بناتے ہو اس کو چھانی میں چھانتے ہو نا، تو یہ چھنی کا زمانہ ہے. خدا چھانتا ہے کہ جو بیکار اور فضول لوگ ہیں وہ نکل جائیں اور خالص کیا جائیں، اوپر باقی رہ جائیں. آخری زمانہ مطلب لوگوں کو خالص کرنے کا زمانہ ہے. آج 1 ارب مسلمان ہے، کون سا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ کتنا پروپیکنڈا شیعت کے خلاف کیا گیا. آپ کی سوچ ہے کہ ان کی شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں اپنے نیاز میں ذوالجناح کا الیاذ باللہ فضلہ ملا دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب کوئی ان کے علم کے نیچے سے گزرو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان کے ہاتھ کا کھانا نجس ہے. ایک دنیا تھی، ایک عالم تھا، لوگوں کی سوچ تھی، پڑھے لکھے لوگ، بیچلر نہیں ماسٹر کیے ہوئے لوگ، پی ایچ ڈی پاس لوگ، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی، لیکن یہی عقیدے ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیے گئے تھے. شیعہ ایسے ہوتے ہیں. ہاں دن بہ دن زمانہ بڑھا، سوشل میڈیا کا زمانہ آیا، لوگوں نے چیزیں دیکھی. فیک مولوی جو اسلام کے نعرے لگاتے تھے، جو جہاد کے نعرے لگاتے تھے، آپ نے داعش سے بڑی کوئی فورس دیکھی جن کے جھنڈوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کبھی کہیں ہم خراسانی لشکر ہیں، کبھی کہیں ہم آخر زمان میں حضرت مہدی کا لشکر ہیں، مسلمانوں کے گلے کاٹے ہیں، جارڈن کے پائلٹ کو زندہ جلا دیں، ٹیلی فون کی تاروں سے خواتین کے گلے انہوں نے دبائے اور ان کی سانسیں نکالیں، 4 سال کی بچیوں کے گلے کاٹے کہ ہم اسلام کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. یہی سیریا میں آپ نے دیکھا کہ لوگ ہاں یہ حق پر ہیں، اہل سنت ان کے پیچھے تھے، بیک کرتے تھے. وہ پاکستان سے، افغانستان سے بڑی تعداد میں لوگ جہاد کے نام سے ان کے پیچھے لگے. اور آج انہی لوگوں نے حکومت ملی تو ان کا سرغنہ سب سے پہلے کس کے پاس گیا؟ ٹرمپ صاحب کے پاس بیعت کرنے کے لیے گیا. یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی مسلم کاٹنے پر آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے، لیکن وہیں پہ 60,000 فلسطینی شہید کر دیے گئے. یہ کہاں مر گئے سارے داعش والے، جبہت النصرہ والے، اسلام کے نعرے لگانے والے، یہ افغانستان میں اللہ کا جھنڈا بلند کرنے والے. ایک بیان آپ سنتے ہیں ان کا، لیکن وہیں برادر مسلم سے جنگ ہو تو یہ پیش ہوتے ہیں، مسلمان کا گلا کاٹنا ہو تو یہ آگے ہوتے ہیں. لیکن کفر کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں، صہیون کے مقابلے میں یہ خاموش رہتے ہیں. اور وہیں پہ جس شیعہ کو کافر بولا گیا، جس کو نجس بولا گیا، جس کو رافضی بولا گیا، اور مسلمانوں کے بچوں کی مدد کے لیے اگر کوئی نکلا تو وہی علی بن ابی طالب کا ماننے والا باہر نکلا. یہ جنگ حق و باطل ہے. یہاں حقیقی سردار، یہاں حقیقی شہید، یہاں حقیقی مسلم، یہاں اسلام ناب محمد، وہ خالص اسلام تجھے کہاں سے ملے گا وہ بتایا جاتا ہے.
کہ کل بھی کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی. ایک امتی، ایک مسلمان حق کسے سمجھتا ہے؟ رسول خدا کے رائٹ میں کچھ لوگ ہیں، رسول خدا کے لیفٹ میں کچھ ہیں. رسول خدا نے شادیاں کی ہوئی ہیں، رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں، جنگوں میں رسول کے ساتھ ہیں، اور اچانک رسول خدا دنیا سے چلے جاتے ہیں. رسول دنیا سے گئے، یہ رسول کے رائٹ لیفٹ میں جو بڑی بڑی شخصیات تھی آپس میں لڑ پڑے، فائٹنگ وچ ایچ ادر. اب یہ بیچارہ مسلمان مکے والا، مدینے والا، یہ تو سلام کرتا تھا، احترام کرتا تھا کہ یہ بھی نبی کا صحابی، یہ بھی نبی کا صحابی. یہ کون؟ یہ رسول خدا کے ازواج مطہرات. یہ تو سب کا احترام کرتے ہیں. اب دیکھا دو بڑے آپس میں لڑ پڑے، یہ بیچارہ کیا کرے؟ یہ کہے اگر میں اس کا ساتھ دیتا ہوں تو یہ بھی رسول خدا کا ساتھی ہے، اور وہ فلاں ساتھی سے لڑ رہا ہے تو اب اس کا ساتھ دوں یا اس کا ساتھ دوں. کسی نے کہا بھائی دونوں کا ساتھ نہیں تو گھر بیٹھ جاؤ. کسی نے کہا نہیں فلاں حق پر ہے تو اس کے ساتھ چلا گیا. کسی نے کہا فلاں حق پر ہے، اس کے ساتھ چلا گیا. یعنی 1400 سال کے بعد یہ سینیریو دیکھنا بڑا آسان ہے، لیکن رسول خدا کے زمانے میں کہ آپ یہ دیکھو، ایک طرف رسول خدا کی زوجہ جس کے لیے قرآن میں آیت ہے یہ مومنوں کی مائیں، دوسری طرف آپ دیکھیں رسول خدا کا داماد جس کے لیے باب مدینۃ العلم کہیں، جس کی فضائل میں اتنی آیتیں اور حدیثیں پڑھیں، جس کو امت خلیفہ بنائے، اور اسی کے مقابلے میں نبی کی زوجہ. یہ گھر کی لڑائی ہوئی نا. تو عام سا مسلمان تو پریشان ہو جائے گا نا، میں کس کا ساتھ دوں؟ کہے گا بھائی نبی کی زوجہ سے کیسے لڑوں؟ الامان الحفیظ. دوسری طرف کہے خلیفۃ مسلمین سے کیسے لڑوں؟ الامان الحفیظ. یہاں بھی حدیث رسول کی ہیں، وہاں احترام کی بات ہے. امت کرے تو کیا کرے؟ مسلم کنفیوژن کا شکار رہا رسول کے بعد، لیکن رسول کا کام تھا اگر امت کو کنفیوژن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو الیاذ باللہ قصور کس کا ہے؟ پھر رسول کا ہے. اگر خدا ہمیں صحیح راستہ نہیں دے رہا اور ہمیں کنفیوژن میں خدا چھوڑ رہا ہے تو پھر قصور ہمارا نہیں ہے. پروردگار عالم تو نے ہمیں چراغ نہیں دکھایا، تو نے ہمیں راہ نہیں دکھائی، لیکن خدا ایک خط کھینچ رہا ہے، رسول ایک لائن بنا رہے ہیں. وہ لائن یہ تھی کہ علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ نہ دیکھنا یہ امت کے بنائے ہوئے اور تمہارے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے حق کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. یہ لائن تھی. آج مسلمانوں کو دیکھنا ہے کہ حق کہاں کھڑا ہے. آج حق اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے. آج حق علی والوں کے ساتھ کھڑا ہے. دنیا کے سارے رہبر جھوٹے جو ڈالروں پہ بکیں اور درہموں پہ بکیں، لیکن آج دیکھو کون ہے راہ حق میں اپنے سر کی قربانی بھی دے اور اپنی قوم کی قربانی بھی دے. تو خدا نے ہمیشہ حق اس آئیڈیالوجی کے ساتھ رکھا جس کا تعلق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. رہی بات ہماری جو ہم امام زمانہ کا نام لیتے ہیں، چھٹے امام کی ایک سخت حدیث ہے. ایک سید بزرگوار عراق کا ایک شہر تھا، وہاں پہ ممبر پہ گئے اور لوگوں کو کہا مولا کے ظہور کی دعا کرو، ظلم بڑھ چکا ہے. تو مسجد کے لوگوں نے مولانا سے بحث کر دی کہ مولانا ہم ڈیلی دعائیں کر رہے ہیں، مجلس میں، زیارت میں، مصائب میں کہ مولا کا ظہور ہو جائے، ہوتا ہی نہیں. تو قبلہ نے کہا کہ بھائی چھٹے امام کی حدیث ہے، جب لوگ زیادہ اعتراض کریں نا کہ امام کیوں نہیں آتے تو ان کو یہ بولنا تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے مولا کا ظہور نہیں ہوتا. دیکھو ظہور دو طرح کے، ایک ظہور عام ہے، ایک ظہور خاص ہے. اگر میں اتنا نیک ہوں تو ظہور خاص تو ہونا چاہیے نا، مولا مجھے تو زیارت کرا دیں خواب میں، بیداری میں. ایک ظہور عام ہے، جب آئیں گے سب دیکھیں گے. مجھ سے کئی ایسے نوجوان ملے ہیں جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی ہے. تو قبلہ نے کہا مولا کا یہ فرمان ہے تمہارے عمل کی وجہ سے. اب بعض مومنین جذباتی ہوتے ہیں. مؤذن بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ نظر ہم کریں، نیاز ہم کریں، گریہ ہم کریں، ماتم ہم کریں، نمازیں ہم پڑھیں، نیکیاں ہم کریں، اور آپ ہمیں یہ رہے امام زمانہ ہماری وجہ سے نہیں آتے. کوئی مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسی تبلیغ کر رہے ہو آپ کہ ہماری وجہ سے مولا نہیں آتے، آپ تمہارے قصیدے پڑھو. مولا نے کہا بھائی مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہو، چھٹے امام کی روایت پڑھ رہا ہوں. کہا نہیں بس ہم دوسرا مولوی ڈھونڈیں گے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جھگڑا ہو گیا مسجد میں. انہوں نے مولانا کو ممبر سے اتارا اور مسجد مؤذن نے مصلی اٹھایا اور مولانا کے سینے پہ دے مارا. کہ چلے جاؤ گھر، نکل جاؤ مسجد سے. مولانا چلے گئے.
کہتے رات کو گھر گیا، بڑا رویا کہ امام زمانہ یہ بے احترامی اور بدتمیزی کی ہے لوگوں نے میرے ساتھ۔ صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز کے بعد میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، وہی مؤذن دروازے پہ کھڑا ہے، رو رہا ہے، قبلہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آپ صحیح کہہ رہے تھے، امام نہیں آتے تو ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے۔ کہہ رہا ہے میں نے مؤذن کو پکڑا، گھر میں بٹھایا، کیا ہوا؟ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا آپ سے بدتمیزی کی، رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھتا ہوں امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے، گلی گلی کوچا کوچا خوشیاں منائی جا رہی ہیں، فرزند زہرا آ گئے، حضرت حجت کا ظہور ہو گیا۔ کہتا ایک بھیڑ ہے جو امام سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، میں بھی خوشی خوشی گھر سے نکلا تاکہ امام زمانہ سے جا کے ملاقات کروں۔ کہتا بڑی مدت کے بعد، بھیڑ کے بعد ایک مصافحہ، ہاتھ ملانا امام زمانہ سے نصیب ہوا۔ اور ہر مومن کہہ رہا تھا مولا آپ، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، آپ میرے گھر کب آئیں گے؟ مولا میں آپ کی دعوت کروں گا۔ میں نے بھی کہا مولا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، آپ کب آئیں گے؟ امام فرمایا مؤذن انتظار کرنا، ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے۔ کہتا اب خواب میں دیکھتا ہوں میں واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ کے گیا، اتنے میں دیکھ رہا ہوں خواب کے عالم میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوں، میرے گھر کے دروازہ کھٹکتا ہے، اٹھتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں اور عجب کہ امام زمانہ میرے دروازے پر ہیں۔ میں نے کہا مولا میرے گھر میں؟ کہاں، تم نے دعوت دی تھی اور ہم نے قبول کی، آج تیرے گھر آئے ہیں۔ جلدی جلدی سے مولا بغیر بتائے آپ آئے، بیوی گھر نہیں، بچے گھر میں نہیں ہیں، بس آپ بیٹھے ہیں، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ مولا اچانک امام نے کہا نہیں تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے۔ کہتا جلدی جلدی گھر کے صحن میں امام کے لیے کرسی لگائی اور مولا بیٹھے اور میں بیٹھا۔ میں نے کہا بس مولا ابھی خاتون خانہ بھی آنے والی ہیں، بچے بھی آنے والے ہیں، بڑی خوشی ہوگی کہ امام ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ کہ مولا تھوڑی دیر بیٹھے، ایک مرتبہ میرے گھر کو دیکھنے لگے، کبھی دیواروں کو دیکھا، گھر کے سامان کو دیکھا۔ کہ مؤذن تیری سیلری کتنی ہے، تیری تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا مولا تھوڑی سی ہے میری تنخواہ۔ امام فرمایا اتنی سی تنخواہ میں تو نے اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا؟ دا اکاؤنٹیبلٹی آف امام زمانہ، سب سے زیادہ اپنے لوگ پریشان ہوں گے جب مولا اکاؤنٹیبلٹی کرنے پر آئیں گے۔ علی لوگوں سے برداشت کیوں نہیں ہوتے تھے؟ وہ علی جو نمازی، وہ علی جو علم دے، وہ علی جو یتیم پرور، وہ علی جو شجاع، اس علی سے تو محبت کرنی چاہیے نا۔ امت تشنا ہے کہ ہم علی کو ماریں۔ طلحہ زبیر جنگیں کھڑی کر دیتے امیر المومنین کے مقابلے میں، جب خلیفہ نہیں بن رہے زبردستی علی خلیفہ بنو۔ مولا نے کہا علی تم سے برداشت نہیں ہوگا، میری عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ جب بات کرنے کے لیے آئے تو امیر المومنین ایک دیا جلاتے ہیں، دوسرا دیا، ایک بجھاتے ہیں دوسرا جلاتے ہیں، کہ یہ بیت المال کے پیسوں کا ہے اور یہ میرے ذاتی پیسوں کا ہے، سرکاری بات کرنی ہے تو یہ جلاؤں، آپس کی بات ہے تو یہ جلاؤں۔ یہ مولا سگنل دے رہے تھے کہ تم علی سے بات کر رہے ہو، علی کو خرید نہیں سکتے۔ یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے کہ تم امیر المومنین کو عہدے دے کے، لالچیں دے کے اور یہ کہو کہ علی ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا تھا، لہٰذا فلاں کی حکمرانی، فلاں کا امیر آپ مجھے بنا دیں، بصرے میں مجھے بھیج دیں، فلاں شہر میں مجھے بھیج دیں۔ کہ امام زمانہ نے میرے گھر کو دیکھا کہ مؤذن تنخواہ کم ہے، اتنا گھر تو نے کیسے بنایا؟ اب امام سے بندہ کیا جھوٹ بولے جب پتہ بھی ہو سامنے والا عالم الغیب ہے، علم جانتا ہے۔ تو میں نے کہا مولا آپ سے کیا بولوں، ادھر ادھر سے کر کے ہم نے بنا لیا۔ تو امام نے کہا جو حرام کی کمائی سے بنایا ہے فوراً مال نکالو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مومن کہ جی مولا آپ کا ظہور ہو گیا، جان آپ پہ قربان، مولا کہیں تو پورا گھر دے دوں۔ امام نے کہا شکریہ مؤذن، امام کی اطاعت ہے تیرے اندر، جی مولا دے دوں گا۔ کہ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی گھر میں آئی، امام کو دیکھا، اس خاتون نے امام کو سلام کیا، امام نے اس خاتون کو دیکھا کہ مؤذن کون ہے؟ کہ مولا بیوی ہے میری۔ امام نے کہا حکم دے رہا ہوں اپنی بیوی کو طلاق دے۔ پریشان ہو گیا، بولا میری بچوں کی ماں ہے، اچھی بیوی تھی میرے لیے، خدمت گزار تھی میرے لیے،
میں کبھی اس سے ناراض نہیں رہا مولا، اسے طلاق کیوں دوں؟ یا فرم میں حکم دے رہا ہوں طلاق دے، مولا ریزن تو بتائیں طلاق کیوں دوں؟ امام نے فرمایا کیونکہ یہ تیری رضائی بہن ہے۔ کیا مطلب مولا؟ کہ جب تو پیدا ہوا تھا تیری ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، ہمسائے میں خاتون تھی، تم نے اس کا دودھ پیا تھا، بعد میں گھر ور الگ ہو گئے، یہ اسی کی بیٹی ہے، بڑے ہوئے تم دونوں کو پتہ نہیں تھا، تم نے شادی کر دی، جب تک علم نہیں تھا تو نکاح جائز تھا۔ ہاں بچے بھی تیرے حلالی ہیں کیونکہ علم نہیں تھا، اب میں بتا رہا ہوں علم آ گیا۔ کئی ایسے مسائل ہیں جس کا علم نہیں ہوتا، کئی ایسے مسائل ہیں جس میں مراجع احتیاط کا فتویٰ دیتے، اور امام تو احتیاط تو نہیں بولیں گے نا، ڈائریکٹ بولیں گے حلال ہے یا حرام ہے۔ کہ اب میں کہہ رہا ہوں طلاق دے، میں نے کہا ٹھیک ہے مولا، بیوی کو بھی طلاق دی۔ کہ اتنے میں میرے 19-20 سال کا بیٹا گھر میں داخل ہوا۔ امام نے کہا مؤذن یہ ہے تیری اولاد؟ کہ جی مولا۔ کہ تجھے پتہ اب کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ نہیں مولا۔ کہ ابھی فعل حرام کر کے تیرے گھر میں آیا ہے، ایسا گناہ کر کے آیا ہے جس میں اسلام سزائے موت سناتا ہے۔ امام نے بتایا تیرا بیٹا یہ گناہ کر کے آیا ہے، لہٰذا میں اس پہ حد شرعی جاری کروں گا۔ یہ مؤذن کہتا ہے امام نے کہا گھر تو دے دیا، بیوی کو طلاق تو دے دی، لیکن جب یہ کہا کہ تیرے بیٹے کو سزا دوں گا، بیٹے تو سب کو پیارے ہوتے ہیں، کہ ایک مرتبہ جذبات میں آیا، خون میری آنکھوں میں چڑھایا، کھڑا ہو گیا اور امام کے ساتھ بے احترامی کی۔ میں نے کہا کبھی کہتے ہو گھر کا سامان دو، کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو، ابھی کہہ رہے ہیں بیٹے کو سزا دیں گے۔ کہتا میں نے بے احترامی کی، میں نے کہا آپ امام تو دور، آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے۔ کہا یہ کہنا تھا، امام زمانہ کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ فرمایا مؤذن یہ خواب ہے، امتحان ہے، جب تو اپنے مولا پر اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو یہ نہ کہا کرو کہ امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا۔ آج ایک جوان بال قربان نہ کر سکے، آج کوئی خاتون تھوڑی سی چادر سر پہ نہ رکھ سکے، آج کوئی مومن اپنا تھوڑا سا مال امام زمانہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکے، آج کوئی مومن آدھا گھنٹہ دین کو نہ دے سکے۔ فرمایا یہ دین پریکٹیکل ہے، یہ صرف نعروں کا دین نہیں ہے۔ جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے زحمتیں کی، تو کوئی بحر العلوم بنا، کوئی خمینی بنا، کوئی مرعشی نجفی بنا، کوئی وقت کا بہجت بنا، تو فرمایا جب تک پریکٹیکلی امام زمانہ کی اطاعت ہمارے وجود میں نہیں آتی تب تک یہ وجود ہمیں باعث خیر و برکت نظر نہیں آئے گا۔ خیر اگر چاہیے تو فرمایا ایمان راسخ وجود میں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔